السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو پاکستان چینل۔ ناظرین، مورنگا یعنی سہانجنا کے حوالے سے میرے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے جسے آپ حضرات نے بہت پسند کیا، جس پہ میں نے سہانجنا کی اس کے جو فوائد ہیں وہ میں نے بتائے تھے اور دیگر جو معلومات تھیں وہ اس کے حوالے سے میں نے اس ویڈیو میں دی تھیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں مورنگا یعنی سہانجنا کے حوالے سے ایک احتیاطی تدبیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ مورنگا جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفکٹس بھی ہوتے ہیں، تو ایک اس کا وہ سائیڈ ایفیکٹ وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے غیر محتاط استعمال کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، مورنگا یعنی سہانجنا ہمارے ملک پنجاب کے علاقے میں پایا جاتا ہے اور یہیں سے پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، تو اس اعتبار سے مورنگا خالص پاکستانی پودا ہے اور یہاں سے یہ پوری دنیا میں پھیلا اور دھوم مچا دی، اور آج انڈیا اس پودے سے سالانہ اربوں ڈالر کما رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی تک اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی۔ جہاں تک اس کی طبی فوائد کا تعلق ہے تو اس حوالے سے میں نے اس کی ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا یا اوپر آئی کے نشان پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں اس کے ایک سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ مورنگا یعنی سہانجنا یہ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ گرم خشک میں بھی درجہ سوم میں یعنی درجہ سوم میں یہ گرم خشک ہے۔ درجہ سوم کا مطلب میں آپ کو سمجھا دوں کہ جس طرح ہر چیز ہوتی ہے نا، مثلا درجہ اول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز تھوڑی گرم یا تھوڑی خشک ہو، ٹھیک ہے جی۔ درجہ دوم کا مطلب ہوتا ہے زیادہ گرم، اور درجہ سوم کا مطلب ہوتا ہے اس سے زیادہ گرم یا خشک، اس سے زیادہ خشک، اور پھر درجہ چہارم کا مطلب ہوتا ہے اور زیادہ، پھر اس سے آگے جو مزاج ہوتا ہے وہ زہر کہلاتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ کسی بھی چیز کے اندر جو اس کا مزاج ہوتا ہے وہ کتنا ہے، اس اعتبار سے اس کی درجہ بندی کی گئی ہے کہ تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، اور اس سے آگے پھر وہ چیز زہر ہوتی ہے۔ تو یہ سہانجنا یہ گرم اور خشک ہے، لیکن درجہ سوم میں یعنی تھوڑا گرم نہیں ہے، تیسرے درجے میں یعنی زیادہ یہ گرم ہے، اور اسی طرح اعتبار سے خشکی میں بھی یہ تیسرے درجے میں ہے، یعنی کافی زیادہ خشک ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ مورنگا کا استعمال کرتے ہیں، جب ہم مورنگا کھاتے ہیں، اس کا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، تو یہ جسم کے اندر گرمی بھی پیدا کرتا ہے اور جسم کے اندر خشکی بھی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا جو احتیاطی تدبیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مورنگا کا استعمال سردیوں میں ذرا احتیاط کے ساتھ کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں ایک تو ویسے بھی خشکی ہوتی ہے، اور دوسرا سردیوں میں ہمیں پیاس نہیں لگتی تو ہم پانی نہیں پیتے۔ جب ہم پانی نہیں پیتے اور ہم سہانجنا کا استعمال بھی بہت زیادہ کریں گے تو جسم کے اندر اتنی زیادہ خشکی ہو جائے گی کہ پانی کی قلت ہو جائے گی، اور اس سے پانی کی قلت سے جو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ پھر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر گردوں کے اندر تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر گردے میں آپ کے پتھری ہے تو پھر اس مورنگا کے استعمال سردیوں میں استعمال کرنے کی وجہ سے، چونکہ پانی تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی، آپ پئیں گے نہیں، مورنگا آپ کھائیں گے تو پانی کی قلت ہو جائے گی جسم میں، اور اس سے گردے کا درد بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر جو پانی کی قلت سے بیماریاں ہیں ان کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے، جیسا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ پانی صرف اس وقت پیتے ہیں جب ان کو پیاس لگتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو پیاس لگے یا نہ لگے انہوں نے ہر روز 6 سے 8 گلاس پانی پینے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ آپ کو پیاس لگے یا نہ لگے 6 7 8 گلاس آپ روزانہ پیتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مورنگا کا استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں بھی۔ لیکن اگر آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ پانی صرف اسی وقت پیتے ہیں جب آپ کو پیاس لگے، تو پھر مورنگا آپ کو نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ سردیوں میں پیاس آپ کو لگے گی نہیں، مورنگا استعمال کریں گے تو جسم کے اندر پانی کی قلت ہو جائے گی، اس لیے آپ صرف گرمیوں میں ہی استعمال کریں۔ اور اگر بالفرض سردیوں میں استعمال ہی کرنا ہو تو پھر اس کی تھوڑی مقدار استعمال کریں، مثلا کیپسول کے اندر آپ ڈال دیں، کیپسول کے اندر بالکل معمولی سی مقدار ہوتی ہے، تو وہ پانی کے ساتھ آپ کھا لیں، اور پھر بھی کوشش یہ کریں کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ تو یہ ایک اہم جو چیز تھی مورنگا کے حوالے سے جو سامنے آئی تھی، جس کی شکایات سامنے آئی تھی، خود مجھے بھی اس کا سامنا کرنا پڑا، تو میں نے کہا کہ یہ بات آپ سے شیئر کر دوں تاکہ آپ حضرات کو پتہ چل جائے اور آپ کو اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب دوسری بات، جو اس ویڈیو کے نیچے جو مورنگا کی ویڈیو تھی اس کے نیچے بہت زیادہ لوگ وہ
سوال کرتے ہیں جی کہاں سے ملے گا، کہاں سے ملے گا، کہاں سے ملے گا. حالانکہ کئی لوگ نیچے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے میری اس ویڈیو کے نیچے اپنے نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے پاس پاؤڈر بھی ہے، ہمارے پاس بیج بھی ہیں، ہمارے پاس پودے بھی ہیں. لیکن لوگ پھر بھی کمنٹ نہیں پڑھتے اور بس نیچے لکھتے جاتے ہیں کہاں سے ملے گا. بہرحال آپ کسی بھی نرسری سے پوچھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کے نیچے بہت سارے لوگوں نے اپنے نمبرز لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں تو بڑی آسانی سے یہ مختلف جگہوں سے، پتوکی سے اور دیگر نرسریوں سے یہ مل جاتا ہے. میں نے بھی سہانجنا کا ایک پودا جو ہے وہ اپنے گھر میں 2-3 لگائے تھے. بیج سے بھی اگائے تھے اور ٹہنی سے بھی اگائے تھے. وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بیج سے جو اگا تھا اس کی کیا صورتحال ہے اور جو ٹہنی لگائی تھی اس کی کیا صورتحال ہے. یہ آپ کو میں ایک سہانجنا کا درخت دکھاتا ہوں. چھوٹا سا پودا ہے. اسے میں نے 1 سال پہلے اس کی ٹہنی لگائی تھی، کٹنگ لگائی تھی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً 1.5 فٹ 1.25 فٹ کی کٹنگ تھی، چھوٹی سی. تو یہ تقریباً 1 سال پہلے میں نے لگائی تھی اور پھر یہ اس کی 2 شاخیں نکلی تھی اور ایک یہ 3، اور یہ پھر بڑا ہو کر اب آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس کی 10 فٹ تک اس کی اونچائی ہو چکی ہے. اور اس دفعہ اس کے ساتھ پھول بھی لگے ہیں. یہ اس کے پھول آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ دن پہلے کھلے ہوئے تھے، بند ہو رہے ہیں. یہ 1-2 کھلے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ. سفید کلر کے اس کے پھول ہوتے ہیں. ان پھولوں کو سبزی میں پکایا بھی جاتا ہے، کڑی وغیرہ میں لوگ ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ اب ان پھولوں سے پھلیاں بنیں گی اس کی، جو سہانجنا کی. تو میں نے بیج بھی لگائے تھے. بیج اگ جاتے ہیں لیکن بڑے اتنی جلدی نہیں ہوتے. وہ بھی میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے بیج لگایا تھا. یہ بھی تقریباً 6-7 مہینے کے بعد اتنا ہوا ہے. یعنی اس کی گروتھ بہت آہستہ آہستہ ہو رہی ہے بیج والے کی. جو کٹنگ اور ٹہنی میں نے لگائی تھی وہ بہت جلدی بڑی ہوئی ہے. تو جناب آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور جو احتیاطی تدبیر میں آپ کو بتا رہا تھا وہ بھی آپ نے، امید ہے کہ آپ نے اس کو پلے باندھ لیا ہوگا. اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.